اور غریبوں سے ہمدردی کریں گے. ان کو رمضان کے 15 شعبان کو پیسے نہیں، 15 رمضان کو پیسے نہیں دیں گے، 27ویں شام کو، 27ویں کی رات کو پیسے نہیں دیں گے. ابھی 2 شعبان میں بانٹنا شروع کرو، غریبوں کے گھر اناج سے بھر جائے، ان کے کپڑے سل جائے. امیر ٹیلر کا کپڑا سلتا ہے تو اس کا بہت سارا سال میں سلتا ہے، اس لیے جب امیر لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے ارے بھائی گنجائش ہے، تو ٹیلر گنجائش نکالتا ہے، میرے سال بھر کا گراہک ہے. غریب لے کے کھڑا ہوتا ہے سال بھر میں ایک دفعہ، نہیں میرے یہاں فل ہو گیا، میرے یہاں فل ہو گیا. کہاں جائے گا، کس سے سلائے گا؟ کچھ ہمدردی تو رکھو، کچھ تدبیریں سوچو دوسروں کے کام آنے کی. اس لیے کہ دوسروں کا کام، یا میں نے ایک جملہ شروع میں سنایا تھا، اس کو سنا کر بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ اس واقعے کو، کہ دوسروں کا اس کائنات میں مسرت کا راز یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے دوسروں کے لیے ہے. درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، یہ بہاریں، یہ برساتیں، یہ نغمے، یہ زمزمیں، یہ سب دوسروں کے لیے ہیں. اصل زندگی وہی ہے جو دوسروں کے کام آتی ہے. علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا. یہ شہر اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی اور چند بچیاں تھیں. گھر میں فاقے تنگے شروع ہو گئے. لڑکیوں کی ماں نے انہیں لے کر سفر کیا. ایک مسجد غیر آباد تھی، وہاں لڑکیوں کو بیٹھا دیا. ایک قافلہ تھا، قافلے کے 2 حصے تھے. ایک جماعت مسلمانوں کی تھی، اس میں گئی اور اس شیخ سے کہا کہ میں علوی ہوں، بہت پریشان ہوں، میری لڑکیاں ہیں. اس نے کہا کوئی گواہ پیش کرو کہ تم علوی ہو. اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. وہ عورت وہاں سے اٹھ کے چلی گئی. اس کے انکار کے بعد اس نے 1 رات کا کھانا مانگا تھا. اس نے کہا گواہ نہیں تو کھانا نہیں دیتا. وہ عورت اٹھی، دوسرے مجوسیوں کی ایک جماعت تھی ان کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ مجھے ایسی ایسی حاجت، میں ایسی ایسی حاجت مند ہوں. اس کا رئیس جو تھا اس نے عورتوں کو بھیجا، کہا مسجد سے ان کی لڑکیوں کو لے کر آؤ. بلایا، فوراً ان لڑکیوں کو بلا کر اچھا کھانا کھلایا، بہترین لباس پہنایا، رات کو اپنے مکان میں ٹھہرایا. اسی رات جس شیخ نے مسلمانوں کی جماعت میں جس نے انکار کر دیا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑ دیا گیا ہے، ایک محل ہے جو موتیوں سے جڑا ہے، سب قسم کی موتی، یاقوت اور مرجان کے ہیں. اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ مومن موحد کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو گواہ پیش کر. یعنی اس نے کہا کہ میں بھی تو مومن ہوں، تو کہا گواہ پیش کر، واقعی تو مسلمان موحد ہے. آدمی وہ ہے. وہ شخص حیران ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ علوی عورت تیرے پاس آئی تھی تو نے اس سے بھی گواہ طلب کیے تھے، آج تو بھی اپنے ایمان کے گواہ لے آ. اس پر وہ بیدار ہو گیا، نہایت غمگین، پریشان، صبح کو مارے پھر رہا تھا کہ اس عورت کو تلاش کروں. معلوم ہوا کہ عورت ایک مجوسی کے گھر پر ہے. اس شیخ نے مجوسی سے کہا یہ عورت ماں لڑکیوں کے مجھے دے دے. اس نے یہ کام بہت مشکل ہے. اس عورت کو گھر لانے کی برکات میں دیکھ چکا ہوں. کہنے لگا مجھے سے 1000 دینار لے لے اور ان کو میرے حوالے کر دے. اس نے کہا بالکل نہیں، جس چیز کی تجھے ضرورت ہے اس کی مجھے بھی ضرورت ہے. جو محل خواب میں تو نے دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے. اور خدا کی قسم میں اور میرے اہل و عیال تمام کے تمام اس وقت تک رات کو سوئے نہیں جب تک ہم نے اس علویہ کے ہاتھوں اسلام قبول نہیں کیا. میں نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح دیکھا جس طرح تم نے دیکھا ہے، اور مجھے رسول اللہ نے فرمایا وہ عورت علویہ تیرے پاس ہے. میں نے عرض کیا جی ہاں. تو آپ سے نے فرمایا یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے اور تیرے گھر والے جنتی ہیں. تم کو حضرت صلی اللہ نے مومن لکھا تھا. اس پر وہ شیخ بلد چلا گیا. ایک عمل چھوٹا سا مجوسی کا قبول ہو جائے اور مومن کرے وہ قبول نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ غم گساری کا، غریبوں کے کام آنے کا مہینہ آ رہا ہے رمضان. اس سے پہلے اپنی زکات امداد کی رقمیں نکالو، غریبوں کو تلاش کرو، ان عزت والوں کو تلاش کرو جو لوگوں کے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی عزت کو گھر میں بچا کے رکھتے. نہیں ملتے میں تم کو بتا دوں، لیکن اگر نہیں ملتا تو کہتا ہوں تم نے مانگا نہیں تھا، میں نے برسوں مانگا. اے اللہ وہ لوگ جو دیکھنے میں مالدار نظر آتے ہیں، اپنی عزت بچاتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے میں رہتے ہیں، کبھی کسی سوال نہیں کرتے، ہاتھ پھیلاتے تو آپ کے سامنے پھیلاتے ہیں، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ان کے کلیجے ان کے منہ کو آتے ہیں.
ایسی جگہ میری رہبری کر دیجیے، میں ان کے پاس پہنچوں، ان کو ان کی ضرورت سے زیادہ دوں، ان کو اپنا محسن سمجھوں، زیادہ دے کر کم سمجھوں، دے دینے کے بعد بھول جاؤں، مجھے یاد بھی نہ رہے کہ میں نے ان کو کیا دیا ہے۔ میرے مولا میرے ساتھ احسان فرما دے، ایسوں کا پتہ بتا دے مجھے۔ اس نے بتایا تمہیں ایک فقیر نہیں ملتا ایسا جو اپنی عزت بچا کے رکھتا ہے، تمہیں بانٹنے کی رمضان کی جب 10 تاریخ 15 تاریخ آتی ہے تب تمہیں خیال ہوتا ہے غریبوں کے گھر اناج پہنچانے کا۔ ان کے بچے بھی شوق سے پھل کھائیں، افطاری کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشی خوشی عید منائیں۔ ایک الویہ خاندان کی اگر خدمت ایک مجوسی کرے، ایمان سے نوازا جائے، اور ہم مومن ہو کر مومنوں کی خدمت کریں، محروم رہیں گے۔